فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بارے میں پچھلے 1200 سال سے ایک ڈھنڈورا بڑی شدت کے ساتھ پیٹا جا رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی عالم اور ماہر کی رہنمائی اور سرپرستی میں یہ کام کیا جائے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ قرآن مجید سے بجائے ہدایت کے گمراہی مل سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی تصدیق سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے چلیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں اپنے لفظوں میں بتائے کہ قرآن ایک مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے یا آسان اور سادہ کتاب ہے۔ سورۃ القمر میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت اس صورت میں 4 دفعہ آئی ہے۔ یہ آیت لفظ وَلَقَدْ سے شروع ہو رہی ہے، اور عربی قاعدے کے روح سے بھی اور خود قرآن کے استعمالات کے اعتبار سے بھی جب کوئی جملہ لقد سے شروع ہوتا ہے تو یہ قانون کا بیان ہوتا ہے، اور جب یہ قانون خود خالق کائنات کی طرف سے اس کتاب ہدایت میں دیا جا رہا ہو تو پھر یہ قانون ناقابل تبدیل تصور ہوتا ہے۔ اور پھر لفظ یسرنا پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آسان کر دیا ہے کس چیز کو؟ القرآن، اس قرآن کو۔ اس کے بعد ہے للذکر، یہ لام جو ذکر کے ساتھ ہے یہ فائدے اور مقصد دونوں کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے قوانین تمہارے ذہن میں آسانی سے اتر جائیں اور ہمیشہ تازہ رہیں۔ یہ مفہوم ہے ذکر کا۔ عربی کے لفظ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قانون کا ہر وقت ذہن میں تازہ رہنا۔ اس لفظ کو اردو میں یاد دہانی کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن محض یاد دہانی کے لفظ سے اس کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے آسان کیا ہے، اس لیے سادہ کیا ہے تاکہ اس کے اندر دیے ہوئے قوانین بڑی آسانی کے ساتھ تمہارے ذہن میں اندر تک گہرائی تک اتر جائیں، اور تم ان کو یوں اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ وہ ہر وقت تمہارے ذہن میں تازہ رہیں۔ پھر آگے ایک سوال کر دیا کہ ہے کوئی جو اس اتنی بڑی آفر سے فائدہ اٹھا لے، اتنی بڑی سیل میں شاپنگ کر لے؟ اور پھر سورۃ القمر میں اس آیت کا 4 مرتبہ دہرایا جانا پھر اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر خالق کائنات اپنی اس عظیم کتاب ہدایت میں ایک جملہ 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں دہرا دے تو اس سے اس جملے کی عظمت کا، اس کی حقانیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ پہلی اور بڑی ہی مضبوط دلیل ہے قرآن سے کہ اللہ کی یہ کتاب ہر شخص کے لیے انتہائی آسان اور عام فہم ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ جو قرآن میں 9 مرتبہ مجھے پڑھنے کو ملا ہے وہ ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یہ جملہ قرآن مجید میں 9 مختلف مقامات پر آیا ہے، اور ذرا غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی اہم قانون بڑے سیدھے اور 2 ٹوک انداز سے سمجھا دیتا ہے تو آخر میں یہ جملہ پنچ لائن کے طور پر قرآن ہمیں عطا کرتا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ انداز کہ جس کو استعمال کر کے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو انتہائی آسان، روشن، عام فہم اور 2 ٹوک بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہے۔ اس میں پہلے تو لفظ کذالک پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کذالکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے۔ اب اس کو آپ یقینی طور پر پیچھے بیان کیے ہوئے قانون کی تفصیل سے یا حکم کی تفصیل سے جوڑیں گے کہ کتنے عظیم طریقے سے اور کتنے آسان طریقے سے اللہ نے یہ سمجھا دیا، اور پھر کہا کہ یہ ہے وہ طریقہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ بین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واضح، 2 ٹوک، روشن، آسان اور عام فہم۔ اسی سے لفظ مبین نکلا ہے، اسی سے لفظ بیان نکلا ہے۔ مبین بھی آسانی سے سمجھ آنے والی بات کو کہتے ہیں، اور بیان بھی آسانی سے سمجھا دینے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ تو آیت کے جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنی جو آیات بیان کی ہیں اسی انداز سے آسان، سادہ، روشن، عام فہم اور 2 ٹوک ہیں تاکہ انسان ان کے اوپر اپنا انسانی دماغ لگا کر سمجھ سکے، غور و فکر کر سکے، تدبر کر سکے، تفکر کر سکے، عقل استعمال کر سکے۔ یہ سارے الفاظ قرآن نے اس جملے کے ساتھ استعمال کیے ہیں، تو یہ ایک دوسری انتہائی مضبوط دلیل ہے قرآن سے کہ یہ کتاب اپنے سمجھنے میں، اپنی نوعیت میں، اپنے انداز میں انتہائی آسان، روشن، سادہ، 2 ٹوک اور عام فہم ہے۔ اس کے بعد
ایک آیت کم از کم 12 مرتبہ مجھے قرآن میں ملی ہے جو کتاب مبین کا لفظ لے کر آتی ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اب اس آیت میں کیا کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اوپر کی جو دلیلیں قرآن کے آسان ہونے کی ضمن میں گزر چکی ہیں ان میں لفظ قرآن کی تصریح نہیں تھی۔ پہلی دلیل کی آیت میں لفظ ذکر کو قرآن سے موسوم کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی، دوسری دلیل کی آیت میں آیات کا ذکر کیا، اور اب اس تیسری دلیل میں جو آیت آ رہی ہے اس میں سیدھا سیدھا قرآن کا نام لے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آیات قرآن کی ہیں، اور یہ کیسا قرآن ہے؟ یہ کتاب مبین ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، جو انتہائی سادہ اور عام فہم ہے، جو بالکل روشن اور دو ٹوک ہے۔ الفاظ پر اور اس کے جملے کے بندوبست پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زور دے کر اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے والوں پر یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ جو کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے وہ سمجھنے کے اعتبار سے انتہائی آسان، انتہائی عام فہم اور انتہائی روشن اور دو ٹوک ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں ایک آیت، بلکہ پہلی ہی آیت ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب یہ آیت ایک بالکل مختلف ڈھنگ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ آیت کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پڑھنے والا اور سمجھنے والا چونک جاتا ہے کہ آگے ایسی کون سی ایسی بات آ رہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے پڑھنے والے کے ذہن کو الرٹ کر دیا ہے کہ ایسی بات اور ایسا کام جو ہستی کر سکے کائنات میں، اس کے علاوہ کسی اور کی حمد اور ثنا اور تعریف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جس نے کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر، اور پھر اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی پہیلی کی بات اس میں نہیں رکھی۔ قرآن جیسی کتاب کے جو ایک عام فہم شخص سے لے کر بڑے سے بڑے سکالر اور بڑے سے بڑے سائنسدان تک کے لیے برابر کا جوڑ ڈال رہی ہو، اس کتاب کو پیچیدگی سے بچا کر، الجھنوں سے بچا کر، ابہام سے بچا کر انتہائی سادہ اور عام فہم کر دینا کسی انسان کی یا دنیا کے تمام انسان مل بھی جائیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جملے کے آخر میں یہ بات کرنا کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب کو بغیر کسی پیچیدگی کے تم تک پہنچا دیا ہے، اور اسی جملے کو شروع کرنا کہ الحمدللہ الذی، کہ ایسا کام کرنے والا اس بات کا سزاوار ہے کہ تعریف، حمد اور ثنا صرف اسی کی جائے، کائنات میں اور کسی کو یہ مقام نہ دیا جائے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے قرآن مجید میں جو اس کتاب کو مشکل اور پیچیدگی سے پاک کلام ثابت کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ عربی کا یہ قرآن ہر پیچیدگی اور ٹیڑھ سے پاک ہے۔ وہی غیر ذی عوج کا لفظ اس میں آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم کا کورس کرنے کی ضرورت ہو، یونیورسٹی کی ڈگری لینے کی ضرورت ہو۔ یہ ایک انتہائی آسان اور سادہ کتاب ہے جسے ہر شخص پڑھ کر سمجھ سکتا ہے تاکہ اس میں دیے ہوئے قوانین پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا ہو سکے۔ یہ مطلب ہے غیر ذی عوج کا۔ اب اگر قرآن مشکل ہوتا تو یقینی طور پر اس کے اندر دیے ہوئے قوانین آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتے، اور خاص طور پر جو عام اور سادہ لوگ ہیں ان کی سمجھ میں تو بالکل بھی نہ آتے۔ ایسے میں انہیں ان قوانین پر عمل کرنے میں سخت مشکل پیش آتی، وہ متقی بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کے لیے انہیں دوسرے لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا جو ان کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب کاری بھی کر سکتے تھے، جیسا کہ ہمارے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ قرآن کا مشکل ہونا نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھ کر یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ یہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے جسے کسی عالم، کسی اسکالر کے بغیر پڑھنے میں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے اسے بھائی لوگوں نے گمراہ کرنے والی کتاب کے طور پر عوام سے متعارف کرا رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات فصلت ہیں، یعنی تفصیل کر کے بتانے والی، ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دینے والی۔ یہ وہ آیات ہیں جو ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ قرآن میں چھیڑے جانے والے ہر ٹاپک پر اسی قرآن میں چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، جسے پورے قرآن پر پھیلا ضرور دیا گیا ہے لیکن ساری کی ساری تفصیل بغیر کسی کومے اور فل سٹاپ کی کمی کے قرآن میں موجود ہے۔ یہ مطلب ہے لفظ فصلت کا، فصلت آیاتہ، کہ اس کی جو آیات ہیں وہ فصلت ہیں، پوری تفصیل بتانے والی ہیں، کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو ان تمام آیات سے جو ایک بات بار بار اللہ تعالیٰ انسانوں پر ثابت کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن انتہائی آسان، عام فہم، سادہ، روشن اور دو ٹوک ہے۔
اب اس کے بعد بھی کوئی شخص قرآن کو خود پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش سے ہچکچائے تو روز قیامت جب اللہ تعالیٰ یہی آیات بندے کے سامنے رکھ دے گا تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا۔